آج کا واقعہ بڑا ایمان فروز ہے، ضرور سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام پرکھا سے کہا، اے غلام پرکھا، میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں۔ یرکا آپ کا بہت بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا، دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے؟ نہیں، اچھا نہیں لگتا، تم نہیں جاؤ گے۔ چھوڑو پرکھا، اگر قریب سے ملتی ہے تو اور بات ہے۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کو ضرور پورا کروں گا، اس نے دل میں سوچا۔ خادم کہتے ہیں، جناب عمر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اثر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل سفر کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور یہ سوچا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز عصر ہونے سے پہلے واپس لوٹ آؤں گا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہے وہ خشک ہو جائے، اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا کہ میں گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں کے پاس لے آیا اور اس کو اچھی طرح سے نہلا دیا تاکہ غبار مٹ جائے۔ اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے ہی پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا، بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پک کر آپ کے سامنے۔ کہتا کہ میں نے یہ لفظ کہے تھے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر ٹانگوں کو دیکھا اور پھر ان پہ ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور پھر کانوں میں کچھ ایسا کہا اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور پھر دوسرا کان اٹھایا اور کہنے لگے، پرکھا، تو نے سارا گھوڑا دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تو بھول گیا، تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا ہی بھول گیا ہے۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اور یارا پرکھا، ادھر آ، تیری وفاداری پر مجھے کوئی شک نہیں، تو بڑا وفادار ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے، آمین۔ میں نے کوئی زیادہ تقویٰ اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، میلوں کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر پرکھا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ پرکھا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر بھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور
یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنے افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب اس طرح کے گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ سبحان اللہ۔